بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز ظہر کے بعد سورت کوثر اور سورت اخلاص جس نے بھی اس طرح پڑھی غیب سے 600 کروڑ مل جائیں گے۔ سینے کا راز پہلی بار آج بتا دیا ہے، آزما کے دیکھ لیں۔ محترم ناظرین، سورت اخلاص اور سورت کوثر کا صرف 15 منٹ کا یہ عمل کر لیں، اگلے دن ہی معجزہ دیکھنا۔ انشاءاللہ تعالی آپ کروڑوں مانگو گے، آپ کو اربوں ملے گا۔ محترم ناظرین اکرام، آج آپ کی خدمت میں ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں جس کو خلوص دل سے کرنے سے انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم اور رحمت و شفقت سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، آپ کو دل کی مراد حاصل ہوگی۔ اللہ پاک آپ کے رزق اور مال و دولت میں بے انتہا برکت عطا فرمائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تبارک و تعالی کے انعام میں اور کلام میں بڑی طاقت ہے۔ اگر آپ باقاعدگی کے ساتھ اس اسم مبارک کا ورد کریں گے، یہ سورہ مبارکہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی ضرور کامیاب ہو جائیں گے۔ محترم ناظرین اکرام، یہ وظیفہ اللہ کے نام کا اور اللہ کے پاک کلام کا وظیفہ ہے، جس کے ذریعے اللہ پاک انشاءاللہ تعالی آپ کی ہر پریشانی، ہر دکھ تکلیف کو اپنے فضل و کرم سے آپ سے دور فرمائیں گے، اور پھر آپ کی ہر جائز حاجت، ہر خواہش، ہر ضرورت پوری ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ آج کا وظیفہ بہت ہی خاص ہے، اس وظیفے کی اتنی برکات، رحمتیں اور فضیلتیں ہیں، آپ دیکھ کر خود ہی حیران رہ جائیں گے۔ آج کا یہ وظیفہ ان تمام لوگوں کے لیے ہے، بہت ہی خاص ہے، جنہیں رزق کا مسئلہ ہے، دولت کا مسئلہ ہے، کہتے ہیں ہمارے اوپر قرض چڑھا ہوا ہے۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، جتنے بھی رزق کے مسائل ہیں، چاہے آپ نوکری کے لیے جگہ جگہ گھوم رہے ہیں، چاہے آپ کاروباری معاملات کے لیے پریشان ہیں، جتنے بھی آپ کو رزق کے مسائل ہیں، دولت کے مسائل ہیں، انشاءاللہ وہ تمام بہت جلد حل ہو جائیں گے۔ آپ نے یہ وظیفہ اللہ پاک کی ذات پر اعتبار، بھروسہ، یقین کرتے ہوئے کرنا ہے۔ جبکہ آپ یہ وظیفہ کر لو تو اس کے بعد آپ خود اپنی آنکھوں سے معجزات دیکھو گے۔ یہ عمل کس دن کرنا ہے، کس وقت، یعنی کس نماز کے بعد یہ عمل کرنا ہے، اور کتنے دن تک مسلسل یہ عمل کرنا ہے، یہ سب انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا۔ جو بھی میرے بھائی بہن رزق کی تنگی کی وجہ سے بے حد پریشان ہیں، جو کہ پیسوں کو جلد حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ ان کے پاس جلدی سے وافر رزق اور دولت آ جائے، وہ بس یہ چھوٹا سا عمل کر لے۔ آج ان کے مقدر میں یا ان کے نصیب میں دولت نہیں ہے تو انشاءاللہ تعالی پھر ان کے نصیب میں ایسے دولت آئے گی وہ یقین ہی نہیں کر سکیں گے۔ اگر کوئی میرا بھائی یا میری بہن قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں تو وہ یہ وظیفہ کر لیں، انشاءاللہ تعالی اللہ پاک اپنی رحمت اور شفقت فرمائیں گے۔ یہ ایک ایسا وظیفہ ہے جو کہ دولت کے جتنے بھی مسائل ہیں انشاءاللہ تعالی وہ سب حل ہو جائیں گے۔ وہ بندہ جو کئی سال سے بے روزگار ہے، جو کئی سال سے گھر پر ہی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ کر سوچ ہی رہا ہے کہ اب میرا اور میری فیملی کا کیا ہوگا، وہ کوشش تو کرتا ہے لیکن اس کو کوئی فائدہ یا کوئی خاص نتیجہ ہی نہیں ملتا، مختلف جگہوں پر جاتا ہے لیکن کہیں پہ بھی کوئی چھوٹی موٹی نوکری بھی نہیں ملتی، یا وہ کبھی بھی کسی بھی کام میں ہاتھ ڈالتا ہے تو اس میں کبھی بھی فائدہ نہیں ہوتا بلکہ الٹا نقصان ہی ہو جاتا ہے، سب جمع پونجی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ تو ان سب کے لیے آج سورہ کوثر کا اور سورہ اخلاص کا نایاب وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ ان سورہ مبارکہ کا نام سورہ کوثر، خیر الکثیر کا لفظ پہلی آیات میں مذکور ہونے کی مناسب سے مقرر ہوا۔ یہ صورت بالاتفاق مکی ہے اور شان نزول بھی اس پر شاہد ہے۔ اس کی آیات 3 ہیں۔ یہ قرآن کی مختصر ترین اور ساتھ میں جامعہ ترین سورہ مبارکہ ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں رسول رحمت تاجدار نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک اہم ترین خوشخبری ہے، اور ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی تکمیل اور تا قیامت باقی رہنے کی ضمانت کا بھی اعلان ہے۔ جو بھی میرا بھائی یا بہن اس وظیفے کو سچے دل سے کرے گا انشاءاللہ وہ لازمی کامیاب ہو جائے گا۔
اسی طرح سورہ اخلاص جو ہے وہ اللہ کی وحدانیت بیان کی گئی ہے، اللہ کی پاکی بیان کی گئی ہے، اللہ کو ماننے کی جو تعریف ہے وہ بیان کی گئی ہے۔ کوئی بھی بندہ آپ سے کہتا ہے کہ فلاں رب ہے، فلاں رب ہے، فلاں اللہ ہے، جو غیر مسلم ہے وہ یہ کہتے ہیں، تو ان کے سامنے سورہ اخلاص رکھ دی جائے۔ سورہ اخلاص اللہ کی تعریف ہے، اللہ کی وحدانیت ہے۔ جو کوئی ان آیات پر پورا اترتا ہے وہ اللہ ہے، اللہ ایک ہے، کوئی بھی نہیں ہے ایسا اللہ کے سوا، اللہ بے نیاز ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ تو پوری کائنات میں ڈھونڈ لو، ایسا کوئی نہیں ملے گا، صرف اللہ ہی ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ یہ ایسی پاورفل سورہ مبارک ہے، لوگ بھی اللہ کی ذات پر یقین کرتے ہوئے وظائف کیا کریں۔ آپ لوگ دل میں وسوسے نہ رکھا کریں، پھر اللہ پاک آپ کی ایسی مدد کریں گے، آپ پر ایسا کرم ہوگا، پوری دنیا حیران رہ جائے گی۔ جو لوگ آج آپ کو دھتکار رہے ہیں، جو لوگ آج آپ کا مذاق بنا رہے ہیں، وہ لوگ بھی آپ کے پاس جب پیسہ آ جائے گا، جب دولت آ جائے گی، تو وہ لوگ بھی آپ کے آگے پیچھے گھومنا شروع ہو جائیں گے۔ جو آج آپ کی غریبی کا مذاق بنا رہے ہیں، وہ لوگ بھی آپ کو سر پر بٹھا لیں گے۔ ناظرین اکرام، کسی کا بھی غربت اور افلاس میں مذاق مت اڑائیں۔ اسلام میں یہ چیزیں سختی سے منع ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جن کے بال بکھرے ہوئے اور غبار آلود ہوتے ہیں، ان کے پاس 2 پرانی چادریں ہوتی ہیں اور انہیں کوئی پناہ نہیں دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کا رتبہ اور مقام یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ پر قسم کھا لے کہ اللہ تعالیٰ فلاں کام کرے گا، تو اللہ تعالیٰ وہ کام کر کے ان کی قسم کو سچا کر دیتا ہے۔ ترمذی کی یہ حدیث ہے۔ ناظرین اکرام، جب آپ لوگ جو یہ وظیفہ کرنے لگو تو اس کے لیے وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ کسی بھی نماز کے بعد آپ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، چلتے پھرتے بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، جب بھی آپ کو وقت ملے آپ یہ کر سکتے ہیں، لیکن ظہر کی نماز کے بعد اگر کریں گے تو اس کی تاثیر بہت زیادہ ہو جائے گی۔ جب دیکھیں کچھ وقت آپ فارغ بیٹھے ہوئے ہیں تو وقت کو ضائع کیے بغیر بھی آپ فوراً یہ وظیفہ شروع کر دیں۔ جب آپ لوگوں کو لگے کہ اس وقت کوئی آپ کو تنگ نہیں کرے گا تو وقت پہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیں۔ اگر ظہر کے بعد یا کسی نماز کے بعد آپ کو ٹائم نہیں ملتا، سب سے پہلے 3 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، لیکن واضح رہے کہ جس جگہ آپ بیٹھے ہوں وہ پاک صاف ہونی چاہیے۔ کسی گندی جگہ پر بیٹھ کے، کسی ایسی جگہ پہ بیٹھ کے آپ کو یہ وظیفہ نہیں کرنا ہے۔ آپ کو یہ وظیفہ نہیں کرنا چاہیے جہاں پر آپ کو شک ہو کہ شاید کسی بچے نے پیشاب کر دیا ہو۔ اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے تو پھر اسی جگہ کو اچھی طرح سے 3 مرتبہ دھو لیں۔ اگر آپ گھر میں ہیں، آپ جائے نماز بچھا کے یہ وظیفہ سکون سے بیٹھ کر کر سکتے ہیں۔ اگر کسی کام پہ ہیں تو اس کرسی پر، اسی میز پر بیٹھ کے آپ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ آپ نے 3 مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لینا ہے، لیکن درود ابراہیمی کی زیادہ فضیلت ہے، اس لیے ہمیشہ درود ابراہیمی ہی پڑھا کریں۔ پھر جیسے ہی آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں، اگر آپ کے پاس تسبیح موجود ہے تو تسبیح لے کر، اگر اس وقت تسبیح نہیں ہے تو آپ سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ پھر تسبیح یا انگلی کے لیے حصے یعنی پہلے دانے پر جب آپ نے 3 مرتبہ یا اللہ یا رحمانو یا اللہ یا رحمانو آپ نے 3 مرتبہ صرف پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے مکمل سورت مبارکہ پڑھنی ہے۔ پھر 1 مرتبہ آپ نے سورت اخلاص اور سورت کوثر مکمل پڑھنی ہے۔ یہ آپ کا عمل 1 دانے کا مکمل ہوا ہے۔ اسی طرح دوسرے دانے پر بھی آپ نے پہلے یا اللہ یا رحمانو یا اللہ یا رحمانو یا اللہ یا رحمانو، اس کے بعد آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے، پھر سورہ اخلاص پڑھنے ہیں، دوسرا دانہ آگے کر دینا ہے۔ اسی طرح آپ نے 1 مکمل تسبیح پڑھنی ہے، یعنی 100 دانوں کی
یہ تسبیح آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ پڑھنی ہے۔ پہلے یا اللہ یا رحمانو 3 مرتبہ سورہ کوثر، 1 مرتبہ سورہ اخلاص، 1 مرتبہ اور 1 دانہ آگے کر دینا ہے۔ اسی طرح 100 مرتبہ آپ نے یہ تسبیح مکمل کرنی ہے، اور اللہ کا ایک نام بعد میں آپ نے 101 مرتبہ پڑھنا ہے، یا رزاقو۔ اس کے بعد آپ نے 33 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، صرف اتنا پڑھ لیں تو وہ بھی بہتر ہے، اگر نہیں تو جو مکمل تسبیح ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ پڑھ لیں، اور آخر میں آپ نے دوبارہ 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ ہر قسم کے وظیفے کے لیے ہمیشہ درود ابراہیمی پڑھا کریں، ہو سکے تو ہاتھ کی انگلیوں کی پوروں پر بھی یہ وظیفہ کیا کریں۔ اگر ہاتھ کی انگلیوں پر گننے میں دشواری ہوتی ہے تو بے شک آپ تسبیح کا استعمال کر لیں، لیکن ہاتھوں پر شمار کرنا زیادہ بہتر ہے۔ اسی طرح ایک تسبیح کے بعد اللہ تعالیٰ سے نہایت خلوص اور دوسرا مندانہ انداز میں گڑ گڑا کر اپنی مشکلات اور حاجت کی دعا کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دعا اللہ کے ہاں منظور و مقبول ٹھہرے گی۔ لیکن ایک بات واضح کر دیں، آپ صرف کسی وظیفے کے لیے ہی نماز نہیں پڑھتے، بلکہ نماز کو اپنی مستقل عادت بنا لیں۔ نماز کی اسلام میں بہت زیادہ فضیلت ہے۔ قرآن مجید میں کثرت سے نماز کے احکامات آئے ہیں، اور بہت سارے احادیث میں بھی نماز کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ بروز قیامت سب سے پہلے نماز کا ہی سوال کیا جائے گا۔ نماز پڑھو گے تو کامیاب ہو جائیں گے، ورنہ شاید دنیا میں تو کامیاب ہو جاؤ لیکن آخرت میں ذلیل و رسوا ہوں گے۔ اس وظیفے کو کرنے کی 2 شرطیں ہیں کہ 5 وقت کی نماز باقاعدگی سے ادا کی جائے گی، صرف اور صرف رزق حلال ہی کمائیں، پھر اس میں آپ خود بھی کھائیں اور اپنی فیملی کو بھی حلال کھلائیں۔ اس وظیفے کو سچے دل سے کیا جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ ضرور کامیاب ہوں گے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس وظیفے میں کی گئی کسی بھی قسم کی کمی کوتاہی کو اپنی رحمت اور شفقت سے معاف فرمائے، اور ہمیں پکا اور سچا مسلمان بنائے۔ ہمیں 5 وقت کی نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور ٹائپ کریں۔